الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی 197 اور 198 آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں، پس جو نیت کر لے ان میں حج کی تو اسے جائز نہیں بے حیائی کی بات اور نہ نافرمانی اور نہ جھگڑا حج کے دنوں میں، اور جو تم نیک کام کرو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، اور سفر کا توشہ تیار کرو، اور سب سے بہتر توشہ تو پرہیزگاری ہے، اور ڈرتے رہو مجھ سے اے عقل مندو۔ نہیں ہے تم پر کوئی حرج اگر حج کے ساتھ ساتھ تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل یعنی رزق۔ پھر جب واپس ہو عرفات سے تو ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا مشعر حرام کے پاس، اور ذکر کرو اس کا جس طرح اس نے تمہیں سکھایا، اور اگرچہ تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آیت نمبر جو 197 ہے، الحج اشہر معلومات، تو اس میں یعنی جو حج کے معلوم مہینے ہیں وہ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ یہ ذوالحجہ کے 10 دن جو پہلے ہوتے ہیں یہ حج کے دن ہیں۔ آگے فرمایا کہ جس پر حج فرض ہو گیا یا نیت کر لے تو اسے جائز نہیں ہے کہ وہ رفث کرے۔ رفث کہتے ہیں الجماع والافحاش للمرأۃ بالکلام۔ تفسیر قرطبی یعنی جماع کرنا یا اس کے متعلق گفتگو کرنا۔ پھر فسوق ہے ولا فسوق، فسوق کہتے ہیں جمیع المعاصی کلیہ، جمیع المعاصی کلیہ۔ تفسیر قرطبی یعنی تمام گناہ، کلیہ تمام گناہ، چھوٹے بڑے، ظاہر اور پوشیدہ۔ ولا جدال فی الحج، جدال کہتے ہیں جھگڑا کرنا۔ ان تمام چیزوں سے روک دیا گیا تاکہ حج کا حقیقی مقصد یعنی تربیت نفس ضائع نہ ہو۔ تو حج کے دنوں میں 3 چیزوں سے منع کیا گیا: بے حیائی کی گفتگو یا باتیں یا کام کرنا، دوسرا اللہ تعالیٰ کے کسی بھی کام کی نافرمانی کرنا یعنی گناہ کبیرہ یا صغیرہ، اور جھگڑا کرنا لوگوں سے۔ یہ 3 چیزیں منع کر دیں تاکہ حج کا پورا حاجی فائدہ اٹھا سکے۔ آگے جو آیت کا حصہ ہے وہ یعنی وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ،
یعنی جو تم نیک کام کرتے ہو چاہے کوئی اسے دیکھے یا نہ دیکھے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جسے کوئی اور نہیں دیکھتا۔ تمہارے اندر جذبات ہیں، مشتعل ہیں، خواہ وہ بے حیائی کے ہیں یا خواہ وہ نافرمانی کے ہیں یا جھگڑا کرنے کے ہیں، تم اسے سختی سے روکے ہوئے ہو جس کا اندازہ دوسرے تو نہیں کر سکتے۔ ہاں اللہ تعالیٰ تمہارا ہر عمل دیکھ رہا ہے، تمہاری نیت کو بھی وہ جانتا ہے، اور اپنے نفس سے تمہاری یہ کشمکش کی جو نوعیت ہے اسے وہ خوب جانتا ہے، وہ تمہیں اس کا ضرور اجر عطا فرمائے گا۔ آگے جو آیت کا حصہ ہے 197 نمبر کا، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تو عرب کے اکثر لوگ خصوصاً جو اہل یمن تھے ان کا ایک دستور تھا کہ جب حج کی نیت سے گھروں سے نکلتے تو ساتھ سفر کے لیے خرچ نہ لاتے، کھانے پینے کی چیزیں، مال پیسہ کچھ چیز نہ لاتے، اور پھر اس کو توکل کے خلاف سمجھتے کہ جی اگر اللہ کا توکل ہے تو ہمیں ساتھ لینے کی کیا چیز ضرورت ہے، وہ رازق ہے وہ دے گا، یعنی اس کو توکل کے خلاف سمجھتے اور تقوی سمجھتے، اور رستہ میں پھر لوگوں سے بھیک مانگتے۔ ظاہری بات ہے ضرورت تو پڑتی ہے چیز کی، یا بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تو مسلمانوں کو اس غیر انسانی طریقہ بھیک سے روک دیا گیا ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ زاد راہ لے کر چلو، جو تمہیں سفر میں ضرورت چیزیں ہیں وہ تم ساتھ لے کر چلو۔ اگر تم کسی کی خدمت نہیں کر سکتے تو کم از کم کسی دوسرے پر تم بوجھ تو نہ بنو۔ اگر تم کسی کی خدمت نہیں کر سکتے ہے تو یہ کہ تم ان کے ساتھ جو ہے رواداری کا سلوک رکھو، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کی خدمت کرو، ان کو کھلاؤ پلاؤ، ان پہ خرچ کرو۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان پہ بوجھ تو نہ بنو۔ ساتھ ہی فرما دیا کہ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ سب سے بہترین جو زاد سفر ہے، توشہ ہے، وہ تقوی ہے۔ یہ توشہ جو ہے وہ آخرت کے بھی کام آتا ہے، دنیا میں تو کام آتا ہی ہے لیکن یہ کام آخرت میں بھی آتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جو 198 آیت ہے اس میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نزلت رد علی من یقول لا حج للتجار والاجراء والجمالین۔ ترجمہ کیا کہ یہ آیت لوگوں کے رد میں نازل ہوئی جو کہتے تھے کہ تاجروں، مزدوروں اور ساربانوں کا کوئی حج نہیں، بلکہ اجازت دی کہ ٹھیک ہے تم حج کے ساتھ تجارت کر سکتے ہو، تم نفع کما سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کا جو رزق ہے وہ تم تلاش کر سکتے ہو، کماؤ، لیکن ایسا نہ ہو کہ تم نفع کمانے میں کھو جاؤ اور جو حج کا اصل مقصد ہے وہی فوت ہو جاؤ، اور یہی تمہارا مال، روپیہ، پیسہ یا تجارتی مقصد اولین ہو کر رہ جائے، اور حقیقی جو مدعا ہے حج کا یعنی ذکر الہی اس کو بھول جاؤ۔ آگے جو عزیزان گرامی قدر حکم ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، یہاں سے تو مراد یہ ہے کہ حکم ہوا ہے کہ جو جب عرفات میں حاضری کا فرض ادا کر چلو، یہ جو حج کا رکن اعظم ہے یہ وقوف عرفات ہے، تو وہاں جب یہ تمہارا فرض ادا ہو جائے، سب سے بڑا فرض ادا ہو جائے، تو پھر تم وہاں سے چلو تو مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرو اور اس کی تسبیح و تحلیل میں وقت صرف کرو۔ حاجی 10ویں کی رات یہاں بسر کرتے ہیں۔ مشعر حرام جو ہے، مشعر حرام اس مسجد کو کہتے ہیں جو وادی مزدلفہ کے ایک پہاڑ کا ضاح پر واقع ہے، جہاں امام قیام کرتا ہے۔ اگرچہ سارا مزدلفہ ہی ماسوئے وادی محشر یہ وقوف کرنے کی جگہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے، لیکن مشعر حرام اس کے قریب میں وقوف زیادہ اجر کا، ثواب کا باعث ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سعادت سے مستفید کرے، اللہ تعالی ہمیں یہ سعادت بخشے، ہم پر یہ ہمیں جو ہے یہ سعادت نصیب فرمائے حج کی، اللہ تعالیٰ کے گھر کی، یہ مزدلفہ عرفات۔ اللہ تعالیٰ ہماری جو آنکھیں ہیں اس کو بار بار دیکھیں، کم از کم زندگی میں ایک دفعہ حج فرض ہے، جس پر فرض ہے اسے فرض نبھانے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم